السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ چونکہ عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ چھٹی ختم ہو گئی؟ ہم کہیں گے الاجازہ خلصت، الاجازہ خلصت، یا اجازہ خلصت، یا خلصت الاجازہ، خلصت الاجازہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ ختم ہو گئی چھٹی یا چھٹی ختم ہو گئی، تو الفاظوں کو آگے پیچھے استعمال کر سکتے ہیں۔ خلصت الاجازہ یا الاجازہ خلصت، تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اہمیت دینی ہوتی ہے اس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ختم ہو گئی؟ چھٹی۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ چھٹی کی بات ہو رہی ہے، چھٹی کو اہمیت دی جا رہی ہے، چھٹی پہ زور دیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ فوکس جس لفظ کو کیا جا رہا ہے وہ چھٹی ہے، تو الاجازہ خلصت۔ اگر ہم کہتے ہیں نا خلصت الاجازہ، تو اگر کوئی اسٹیٹس پوچھتا ہے کہ چھٹی کا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی چھٹی کیا چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے چھٹی کے بارے میں، تو ہم کہیں گے خلصت الاجازہ۔ تو اس وقت جس چیز کو فوکس کیا جائے گا وہ اسٹیٹس کو فوکس کیا جائے گا کہ چھٹی کا جو ابھی کرنٹ حال ہے وہ کیا ہے، یعنی چھٹی ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کہیں گے خلصت الاجازہ، خلصت۔ ٹھیک ہے، تو الاجازہ خلصت یا خلصت الاجازہ مطلب ایک ہی ہے، لیکن الفاظوں کو آگے پیچھے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے اس لفظ کو پہلے لایا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، تو کبھی اللہ کا نام شروع میں آتا ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ لا الہ الا ہو، یا ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن موقع محل پہ ہم استعمال کرتے ہیں جملے، تو سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے کہ کس لفظ کو ہم نے فوکس کرنا ہے، کس لفظ کو فوکس کیا گیا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ میں کیا ہے کہ سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اس کی نفی کی جاتی ہے، بعد میں اللہ کا نام آتا ہے، تو فوکس کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ مخلوقات کو۔ تو اس وقت جو ہے نا ہم دیکھیں گے جملے کو، سیاق و سباق کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے الاجازہ خلصت یا خلصت الاجازہ، الاجازہ خلصت یا خلصت الاجازہ۔ الموظفین ردوا الی مکاتبہم، الموظفین کلہم ردوا الی مکاتبہم، تو یہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ امپلائیز سارے اپنے دفتروں کی طرف واپس ہوئے، یا جتنے بھی نوکر ہیں یا جتنے بھی امپلائیز ہیں، یا سارے لوگ اپنے دفتروں کی طرف واپس ہوئے، یعنی سارے لوگ اپنے اپنے کام پہ آ گئے، تو مختلف طریقوں سے اس جملے کو بولا جاتا ہے۔ تو الموظفین، الموظفون بھی بول سکتے ہیں فصیحہ میں اگر جاتے ہیں، لیکن بول چال میں آپ کو بتایا تھا کہ جو جملہ زبان پر ہلکا ہوتا ہے تو پیش کی جگہ ہم اگر زیر کو استعمال کرتے ہیں تو زیر جو ہے زیادہ ہلکا ہے، تو موظفون جو ہے اس میں پیش آتا ہے، اور موظفین میں کسر آتی ہے، زیر آتی ہے، تو زیر جو ہے یہ ہلکی ہے۔ ٹھیک ہے، زیر ہلکا ہوتا ہے پیش سے، تو پیش کو استعمال نہیں کیا گیا، بول چال میں ہم زیر کو استعمال کرتے ہیں، کسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 20 روپے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 20، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، نصب میں ہو، جر میں ہو، ہم کہتے ہیں 20 بول چال میں۔ فصیحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی 20 بولنا ہے، کبھی 20 بولنا ہے، لیکن بول چال میں جتنے بھی نمبر ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، اس کو کسرے کی طرف یعنی زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ تو الموظفین ردوا الی مکاتبہم، الموظفین کلہم ردوا الی مکاتبہم، ردوا کا مطلب ہے واپس ہوئے، الی کی طرف، مکاتبہم یا مکاتبہم فصیحہ میں اگر بولتے ہیں، لیکن بول چال میں مکاتبہم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ اگر ہم کسرے کو بولتے ہیں یا زیر کو بولتے ہیں اور زیر ہلکا ہے تو مکاتبہم میں ہم پیش کو کیوں بولتے ہیں، تو آپ کو بتایا تھا کہ بول چال میں ایک سٹائل ہوتا ہے، سٹائل کی وجہ سے یا مطلب اس لہجے کی وجہ سے ہم الفاظ کو اس طرح بولتے ہیں، کبھی کسرہ کبھی ضمہ، کیونکہ یہ آخری لفظ ہے جملے کا، تو آخری لفظ کو آپ نے فوکس زیادہ نہیں کرنا ہوتا، آخری لفظ کو بیچ میں جو ہے نا، جیسے شروع والے الفاظ یا بیچ والے الفاظ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تو آخری جو لفظ ہے مکاتب ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن بول چال میں زیادہ تر جو ہم ہیں اس کو بھی ہم بولتے ہیں، ہم کو بھی ہم بولتے ہیں اور ہم کو بھی ہم بولتے ہیں، بول چال میں بولا جاتا ہے۔
جس طرح عشرون عشرین جو ہے عشرین ہی بولتے ہیں، چاہے عشرون ہو یا عشرین ہو بول چال میں، اسی طرح یہاں پہ مکاتب ہم بول چال میں بولیں گے۔ تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے جو بھی لہجہ آپ سیکھ رہے ہیں اس میں قواعد کی طرف زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، اس میں اس لہجے کی طرف فوکس کیا جاتا ہے کہ اس لہجے میں کس طرح بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں میری کتاب، اب کتاب جو ہے مذکر ہے عربی میں اور اردو میں مؤنث ہے، تو ابھی میں جس طرح اردو والے بولتے ہیں، جس طرح اردو بولتے ہیں لوگ، اسی طرح مجھے بولنا پڑے گا، تبھی مجھے اردو سمجھ آئے گی۔ اگر میں بولتا ہوں یہ میرا کتاب ہے تو لوگ مجھے بولیں گے میرا نہیں بولتے، میری بولتے ہیں، ٹھیک ہے، میری کتاب۔ تو اس وقت میں سمجھوں گا کہ ہاں مطلب لہجے کو سیکھنے کے لیے زبر زیر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بولیں گے الموظفین ردوا الی مکاتبہم، تو ہم بولا جاتا ہے بول چال میں، مکاتب ہم یا مکاتب ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ بولا جاتا ہے، تو اس لیے لہجے کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الموظفین ردوا الی مکاتبہم، الموظفین ردوا الی مکاتبہم، یا الموظفین رادین الی مکاتبہم۔ رادین کا مطلب ہے واپس ہو رہے ہیں، یا راجعین واپس آ رہے ہیں، لیکن رادین جو ہے زیادہ بولا جاتا ہے، بول چال میں بولتے ہیں۔ الیوم اول یوم، الیوم اول یوم، آج پہلا دن ہے، یا جیسے ہم بولتے ہیں پہلا دن آج ہے، لیکن اس طرح ہم نہیں بولیں گے، عربی میں ہم بولیں گے الیوم اول یوم، آج پہلا دن ہے۔ الیوم ہو اول یوم، یا الیوم اول یوم، یا الیوم اول یوم الدوام، یا الیوم اول یوم الاسبوع۔ الیوم آج، اول پہلا، یوم دن ہے، الیوم اول یوم۔ کیف کانت ایام الاجازہ، کیف کانت ایام الاجازہ، چھٹیوں کے دن کیسے تھے؟ کیف کانت، کیسے تھے؟ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو کانا ہے ہم اس کو کانت بول رہے ہیں، کیوں؟ کانا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کانت مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو غیر ذوی العقول ہیں یعنی سانس نہ لینے والی چیزیں، جیسے ایام ہے مثال کے طور پر، یوم کی جمع ہے، یوم تو بے جان چیز ہے، مطلب دن کا نام ہے، ٹھیک ہے، دنوں کو کہا جاتا ہے، تو وہ تو انسان نہیں ہے، یہ نہ سانس لیتے ہیں، تو ہم کہیں گے کانت۔ اس کی جب جمع آتی ہے تو کانا کی جگہ ہم کانت استعمال کریں گے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، یا کوئی جاندار چیز ہو انسان کے علاوہ، تو یہ انسانوں کے لیے ذوی العقول جو ہوتے ہیں انسان، مذکر اور مؤنث جو آدمی اور عورتیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ہم فرق کریں گے کہ کانا مذکر کے لیے آئے گا اور کانت مؤنث کے لیے، لیکن جو ان کے علاوہ جتنے بھی غیر ذوی العقول ہیں ان کی جب جمع آتی ہے تو واحد مؤنث کے صیغے پہ آتی ہے، کانت۔ کیف کانت، کیسی تھیں یا کیسے تھے، ایام دن، الاجازہ چھٹیوں کے، تو چھٹیوں کے دن کیسے تھے، تو یہاں پہ کانت جو ہے تھی کے لیے آتا ہے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ایام آیا ہے، اور ایام جمع ہے غیر ذوی العقول کا، اور غیر ذوی العقول کے لیے اگر ہم کانا کا استعمال کریں گے تو اس کو ہم واحد مؤنث کی صیغے پہ لائیں گے، تو کیف کانت ایام الاجازہ، کیف کانت ایام الاجازہ، کیف کان یوم الاجازہ، کیف کان یوم الاجازہ، چھٹی کا دن کیسے تھا، کیف کانت ایام الاجازہ، چھٹیوں کے دن کیسے تھے، کیف کانت ایام الاجازہ۔ رحت یا سرت مکان ولا تميت في البيت مثلنا ولا مثلنا تميت في البيت۔ رحت یا سرت دونوں ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے کہ آپ گئے تھے مکان کہیں پہ کسی جگہ، ولا یا نہیں، یا پھر تميت آپ رہے، فی البیت گھر پہ، مثلنا ہماری طرح، یعنی آپ کہیں گئے بھی تھے یا ہماری طرح گھر پر رہے تھے یا گھر پر رہے عید کے دنوں میں، تو رحت یا سرت مکان ولا تميت في البيت مثلنا، یا رحت یا سرت مکان ولا مثلنا تميت في البيت، یا ہماری طرح گھر پر رہے۔ تو اس جملے کو بھی ہم الفاظ جو ہیں ان کے آگے پیچھے بول سکتے ہیں، رحت یا سرت دونوں ایک ہی ہے، تو بول چال میں رحت بھی چلتا ہے، سرت بھی چلتا ہے، لیکن ہم استعمال کریں گے اس جملے میں مثال کے طور پر رحت مکان ولا تميت في البيت مثلنا، رحت مکان ولا، یا ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ رحت مکان ولا لا، رحت ای مکان آپ کہیں پہ گئے تھے، ولا لا یا نہیں، آپ کہیں گئے بھی تھے یا نہیں، رحت مکان ولا تميت في البيت مثلنا، سرت مکان ولا تميت في البيت مثلنا، یا ولا تميت في البيت۔ مثلنا نہ بھی بولے تو چلتا ہے،
ہماری طرح تو نہیں بولیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم بولتے ہیں کہ ہماری طرح تو مثل نہ بولیں گے. اگر ہم ہماری طرح کا جو لفظ ہے یہ نکال دیتے ہیں تو مثل نہ نہیں بولیں گے. تو رحت مکان ولا تمیت فی البیت، آپ کہیں گئے تھے یا گھر پہ رہے. رحت مکان ولا لا، آپ کہیں گئے تھے یا نہیں. رحت مکان ولا مثلنا تمیت فی البیت، آپ گئے تھے یا ہماری طرح گھر پر رہے. تو مثلنا جو ہے آخر میں بھی بول سکتے ہیں اور ولا کے بعد بھی لگا سکتے ہیں. رحت مکان ولا مثلنا تمیت فی البیت ولا تمیت فی البیت مثلنا. سرت بھی بول سکتے ہیں، رحت بھی بول سکتے ہیں. تو جواب میں آتا ہے کہ رحنا ویا الربع الی الشاطئ، رحنا ویا الربع الی الشاطئ، ہم دوستوں کے ہمراہ سمندر کے کنارے گئے تھے. شاطئ جو ہے بیچ کو بولتے ہیں، سمندر کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ گھومنے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو وہاں پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ریت کے ساتھ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، جو ہے نا کھجور کے چھاؤں ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہاں پہ اس ایریے میں. یا اگر کوئی چھاؤں نہیں ہوتا تو وہاں پہ لوگ چھتریاں لگا کے بیٹھتے ہیں، کرسیاں بچھاتے ہیں، یا مطلب نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں، یا تصویروں کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو شاطئ جو ہے بیچ کو بولتے ہیں. تو رحنا ویا الربع للشاطئ، ربع جو ہے دوستوں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، رحنا ویا الربع للشاطئ، رحنا ویا الربع للشاطئ. الضيوف كانوا واعدين في هالعيد، الضيوف كانوا واعدين في هالعيد، یا الضيوف واعدين كانوا في هذا العيد، في هذا العيد یا في هالعيد. تو الضيوف جو ہے ضیوف یا ضیوف، ضاد کو اگر سخت نہ بھی پڑھیں بول چال میں، بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصیحہ کی نہیں بول رہا. فصیحہ کا قانون الگ ہوتا ہے، فصیحہ کے جو رولز ہوتے ہیں وہاں گرامر کا جو ہے وہ الگ ہے، یہاں پہ الگ ہے. تو یہ بول چال ہے. بول چال میں ضاد کو کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں، کچھ ضا پڑھتے ہیں، تو یہ الگ ہے. تو الضیوف کانوا واعدین، کانو تھے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، کانت نہیں لگایا میں نے، کانا ایک ہے، کانو جمع ہے. اب میں نے کانو لگایا کیونکہ واعدین ضیوف جو ہے یہ ذوی العقول ہیں، عقل والے ہیں، انسان ہیں. اس کا جو مفرد لفظ ہے وہ ضیف ہے، مذکر ہے. تو اس کا جو ہم جمع لاتے ہیں ہم کہیں گے ضیوف. تو کانا مذکر تھا، ایک تھا، تو کانو اس کی جمع ہے، تو ہم کانو لگائیں گے، کانت نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. الضیوف کانوا واعدین، مہمان بہت زیادہ تھے. فی هذا العید یا فی العید، اس عید میں. الضیوف کانوا واعدین یا الضیوف واعدین فی العید. اگر ہم کہتے ہیں کہ مہمان اس عید میں زیادہ ہیں تو کانو نکال دیں گے. اگر کانو بولتے ہیں اس کا مطلب ہے تھے، اس عید میں مہمان زیادہ تھے. الضیوف کانوا واعدین فی هذا العید یا فی العید، یا الضیوف واعدین فی هذا العید یا فی العید. استانسنا وتسولفنا وايد ويا الأهل وجيران یا ویران، ییران، یی. ٹھیک ہے، استانسنا، استانسنا ہم لطف اندوز ہوئے، استانسنا ہم لطف اندوز ہوئے، ہم نے مزے لیے، ہم نے انجوائے کیا. وتسولفنا ہم نے گپ شپ لگایا، واید بہت زیادہ، وی الاہل اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ. تو اہل جو ہے فصیحہ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں سارے رشتہ داروں کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بول چال میں اس کے الگ معنی ہوتے ہیں اور فصیحہ میں اس کے الگ معنی ہوتے ہیں، لیکن نارملی ہم اہل جو ہے رشتہ داروں کو ہی بولتے ہیں. تو استانسنا، استانسنا ہم نے لطف اٹھایا، ہم نے مزے لیے، ہم نے انجوائے کیا. وتسولفنا ہم نے گپ شپ لگایا، واید بہت زیادہ، واید واید واید. وی الاہل رشتہ داروں کے ساتھ، ویران یا وجیران. تو جیران جو ہے وہ پڑوسیوں کو بولتے ہیں، نیبرز کو بولتے ہیں، اور بول چال میں جیم کو یا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ییران بھی بولتے ہیں. جیران یا ییران، یا ہے. ٹھیک ہے، الف سے شروع نہیں ہوتا، یا سے شروع ہوتا ہے. ییران، جیران یا ییران. وی الاہل وجیران. استانسنا وتسولفنا وايد ويا الأهل وجيران. استانسنا وتسولفنا وايد ويا الأهل وجيران یا وييران. العيد عيد لمن صام وقام، العيد عيد لمن صام وقام.
تو العید عید لمن صام وقام، العید عید، عید عید ہے لمن اس کی جس نے صام روزہ رکھا وقام اور قیام کیا، قیام یعنی نمازیں پڑھی. تو العید عید، عید عید ہے، عید اس کی عید ہے لمن صام جس نے روزہ رکھا وقام اور اس نے قیام کیا. یہاں پہ الفاظوں کو ہم نے دیکھنا ہے، صرف ہم نے یہاں پہ اس کی طرف نہیں جانا، اس کے معنی کی طرف، اس کی ڈیپلی جو ہے نا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی باتیں. لیکن یہاں پہ ہم نے جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ ہے عید، العید، لمن، صام، قام، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے العید عید. اب شروع میں جو العید لکھا ہوا ہے العید، العید و عید، عید جو ہے عید ہے لمن، کس کی عید ہے؟ جس نے صام روزہ رکھا وقام اور قیام کیا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے العید عید لمن صام وقام، العید عید لمن صام وقام. تو آپ اس کو جو ہے نا ایک محاورے کی شکل میں بھی بول سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت ہے یا ایک محاورہ ہے، تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ العید عید لمن صام وقام. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا روزے نہیں رکھتا یا ان چیزوں میں سستی کرتا ہے، آپ کا دوست ہے، اور عید کے دن آپ اس کو تھوڑا سا اپنی طرف وہ کھینچتے ہیں نا اور اس کو تھوڑا سا آپ اس کو حرکت دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر عید اس کی ہے جس نے روزہ بھی رکھا ہے، جس نے قیام بھی کیا ہے. یہ نہیں کہ بس عید کے دن آیا اور عید کے دن جو ہے نا ہمیں مبارکبادی دے رہا ہے. یہ اس کی طرف اس تھوڑا سا آپ اس کو مذاقی طور پہ یا سمجھیں کہ اپنے دوست کو نرم لہجے میں یا اس طرح سے جو ہے نا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یہ محاورے کی شکل میں یا کہاوت کی شکل میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس جملے کو، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک جملہ آ رہا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. العید عید لمن صام وقام، العید عید لمن صام وقام. لیس العید لمن جلس ونام، تو یہ اس جملے کے ساتھ ملتا جلتا جملہ ہے. لیس العید لمن جلس ونام، لیس العید عید نہیں ہے لمن اس کی جس نے یا جو جلس بیٹھا ونام اور سو گیا، یعنی جو صرف بیٹھا رہا اور سو گیا اس کی کیا عید ہوگی. مثال کے طور پر صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی اور سو گیا یا بیٹھ گیا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، لوگوں سے بھی نہیں ملا، تو اس کی کیا عید ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ڈیپلی میننگز بھی ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو پورے رمضان صرف بیٹھا رہا یا صرف سوتا رہا اور کچھ کام نہیں ہوا اس سے، تو اس کی کیا عید ہوگی، یعنی اس کی عید ہوئی نہیں، اس کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک محاورے کی شکل میں، کہاوت کی شکل میں جو ہم بولتے ہیں، اس طرح کی جو اقوال زرین وغیرہ ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. اور اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ہم نے صرف الفاظ کو دیکھنا ہے، ہم نے الفاظ کو سیکھنا ہے بس. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ زبان سیکھنی ہے ہم نے الفاظ کو دیکھنا ہے بس، الفاظ کو سیکھنا ہے. لیس العید عید نہیں ہے لمن اس کی جس نے یا جو جلس بیٹھا ونام اور سو گیا. تو یہاں پہ اردو میں نے لکھا ہے جو صرف بیٹھا، تو عربی میں صرف نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم بول سکتے ہیں کہ لمن جلس فقط، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بولتے ہیں نا کہ لمن جلس فقط، تو فقط کی ضرورت نہیں تھی عربی میں، اس لیے میں نے فقط نہیں لکھا، کیونکہ اس میں ڈیپلی اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف بیٹھا اور صرف سو گیا. تو اردو میں اس کے معنی صرف کے ساتھ لے سکتے ہیں، لیکن عربی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسعد ایام فی حیات الانسان، اسعد ایام، اسعد ایام فی حیات الانسان. اسعد کا مطلب سب سے خوش یا سب سے زیادہ خوشی والا دن یا سب سے خوش قسمت دن. ایام، اسعد ایام یعنی دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے خوشی والا دن، سب سے خوشی کے ساتھ آنے والا دن فی حیات الانسان، انسان کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں. اب یہ الفاظ جو ہیں ہم نے صرف الفاظ سیکھنے ہیں، آپ اپنے ذہن کو زیادہ اس طرف نہ لے جائیں جس کے ڈیپلی میننگز آپ لے رہے ہیں. آپ صرف اس کے الفاظ کو دیکھیں اور اس کے لغوی معنی جو ہیں، اس کے نارمل جو اپنے میننگز ہیں وہ لینے ہم نے، ٹھیک ہے. اسعد کہتے ہیں سب سے زیادہ خوش یا خوش قسمت. ایام دنوں میں سب سے اچھا دن فی حیات الانسان. اب یہاں پہ فی حیات الانسان بولے یا نہ بولیں، لیکن ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اسعد ایام، اسعد ایام الانسان، کہ انسان کا سب سے اچھا دن، سب سے خوشی والا دن کون سا ہے، یا فی حیات الانسان، انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی والے دن یا سب سے خوشی کا دن کون سا ہے. یوم جس دن یلگا ملاقات کرے گا رب
اپنے رب سے، وَيَدْخَلْ اور داخل ہوگا، من باب الریان، باب ریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ باب ریان آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزہ داروں کے لیے دروازہ ہے جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا جس نے روزے رکھے ہوں گے، وہ اس دروازے سے، جیسے وی آئی پی ہوتا ہے نا، وی آئی پی، وی آئی پی، اسپیشل لانچ ہوتا ہے، یا بڑے بڑے مہمان ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے مہمان، بڑے سے بڑے مہمان، تو قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ جنت میں بھی جب لوگ دروازوں سے داخل ہوں گے، 8 دروازے ہوں گے، اور جنت میں جب لوگ آ رہے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب ریان سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، تو باب ریان سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یہ روزے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے، جو روزے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، تو باب ریان سے روزے دار داخل ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے خوشی والا دن یہی ہوگا نا، حیات الانسان، اور حیات جو ہے مرنے کے بعد ہی ہے، کیونکہ مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ پہ مرحلہ آنے والا ہے سب پر، وہ موت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حیات ہے، تو وہ زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسعد ایام فی حیات الانسان، کہ انسان کی حیات میں، انسان کی زندگی میں سب سے خوشی والا دن، یعنی قیامت کا دن سمجھیں، وہ ہوگا جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور باب ریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں میننگز بھی ہیں، اس کے الفاظ بھی ہیں، اور اس میں نئے نئے الفاظ ہمیں ملے تو یہ الفاظ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یوم یلگا ربہ، ٹھیک ہے، یوم یلگا ربہ، جس دن اپنے رب کو دیکھے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، ویدخل، ٹھیک ہے، من باب الریان، باب ریان سے جب داخل ہوگا، یا ویدخل الجنہ من باب الریان، لیکن باب ریان سے جب آپ داخل ہوں گے تو اندر جنت ہی تو ہے، تو اس لیے جنت کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عربی میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے نہیں جاتے، کیونکہ عربی گہری زبان ہے۔ جیسے قرآن میں آپ بہت سی جگہ دیکھیں گے کہ اس میں گہرائی ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس میں ڈھونڈے، جیسے کوئی خزانہ ہوتا ہے یا کوئی پزل ہوتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جب ڈھونڈتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ میں خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس میں وہ بھی باتیں آئیں اور یہ بھی باتیں آئیں، تو اس لیے ہم چونکہ الفاظ اور جملوں کو سیکھ رہے ہیں تو الفاظ اور جملوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو بھی جو ہے نا ایکسپلور کرنا ہے، قرآن کے الفاظ کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو قرآن میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، یہ عربی کی بات کر رہا ہوں کہ عربی گہری زبان ہے، عربی میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے لیکن اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس جملے میں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یدخل من باب الریان، کہ باب ریان سے داخل ہوگا، آپ جب کہیں پہ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اندر کیا ہے۔ اب باب ریان جو ہے ایک دروازہ ہے، اب اس دروازے سے آپ کہاں داخل ہوں گے، اندر کیا ہوگا، تو جنت ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے وَيَدْخَلْ مِن باب الریان، تو اس وجہ سے جو ہے نا جنت لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یوم یلگا ربہ وَيَدْخَلْ مِن باب الریان، تو باقی ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، سمجھیں بھی، لیکن یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بول چال کو ہم نے سیکھنا ہے، تو یہ الفاظ ہم نے سیکھنا ہے، یوم یلگا ربہ یدخل باب الریان، ٹھیک ہے، وَيَدْخَلْ مِن باب الریان، من باب الریان۔ اب یہاں دیکھیں کہ من جب داخل ہوتا ہے فصیحہ میں اگر ہم بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں من باب الریان، من باب الریان، لیکن بول چال میں ہم کہتے ہیں من باب الریان۔ تو بول چال میں ہم نے تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے، جہاں پہ زبر لگتا ہے وہاں پہ ہم زیر لگاتے ہیں، جہاں پہ زیر لگتی ہے وہاں پہ ہم زبر لگاتے ہیں، وہاں پہ پیش لگاتے ہیں، جہاں پہ پیش ہوتا ہے ہم اس کو زبر یا زیر کی طرف لاتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ لہجے کی خوبصورتی ہوتی ہے، لہجوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ فصیحہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو فصیحہ کا الگ سسٹم ہوتا ہے اور بول چال میں الگ سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ بول چال میں قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا بات نہیں کی جاتی، وہ لہجہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، جس طرح لوگوں نے زبان بنائی ہوتی ہے وہاں پہ جو زبان چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ یوم یلگا ربہ ویدخل من باب الریان۔ عیش حیاتک بعد رمضان کأنک فی رمضان، عیش حیاتک بعد رمضان کأنک فی رمضان، رمضان کے بعد اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان میں گزرتی تھی، یا جیسے آپ رمضان میں ہی ہو، کأنک فی رمضان، یا چنک فی رمضان، چنک بول چال میں چنک بھی بولتے ہیں، یا کأنک۔ عیش حیاتک بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد زندگی ایسے گزارو، کأنک فی رمضان، جیسے آپ رمضان میں ہی ہو، یعنی جیسے رمضان میں ہوتے تھے، رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، رمضان میں اپنی زبان کا احتیاط کرتے تھے، مطلب زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے تھے، ہر بات نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ سے پرہیز کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح زندگی گزارو۔ تو اب نے یہاں پہ بھی جو ہے نا الفاظ سیکھنے ہیں، تو یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہم نے الفاظ دیکھنے ہیں۔ عیش
رہو یا زندگی گزارو حیاتک، اپنی زندگی گزارو، عیش گزارو حیاتک زندگی۔ اب یہاں پہ حیاتی کا بھی بول سکتے ہیں، حیاتو کا بھی بول سکتے ہیں، حیاتک بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے بول چال میں۔ تو یہاں پہ جو چلتا ہے فصیحہ میں بھی حیاتک بولیں گے کیونکہ مفعول بھی ہے، اور بول چال میں بھی ہم حیاتک بولتے ہیں۔ عیش حیاتک بعد رمضان، بعد رمضان، رمضان کے بعد، کأنک یا چنک فی رمضان، جیسے آپ رمضان میں ہو۔ عیش حیاتک بعد رمضان کأنک فی رمضان یا چنک فی رمضان۔ تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی جلد سے جلد آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے اس سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔